Subscribe Muhammad Amjad Nadwi, Indian Islamic scholar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة جب ہونے والی چیز ہو جائے گی اور اس کے ہونے میں کوئی جھوٹ نہیں ہے، پست کرنے والی چیز ہے اور بلند کرنے والی ہے۔ یہ سورہ واقعہ ہے۔ واقعہ کے معنی یہاں پر قیامت کے لیے گئے ہیں، اور قیامت کا کچھ منظر یہاں پر کھینچا گیا ہے۔ یہ سورہ رحمان کے بعد یہ سورہ ہے۔ سورہ رحمان میں جنت کا، دوزخ کا، جنت کی نعمتوں کا ذکر کیا گیا، اور بہت اچھے اور خوبصورت انداز میں اس کا ذکر کیا گیا۔ تو اب اس کے بعد یہ بتانا بھی مقصود ہے کہ جنت ملے گی یا جہنم جس کو ملے گی وہ کب ہوگی۔ وہ اس دنیا میں تو نہیں ہے، اس دنیاوی زندگی میں نہیں ہے، جیسے کہ غیروں کا عقیدہ ہے کہ یہی جنت ہے، یہی دوزخ ہے۔ انسان کو اچھی زندگی مل گئی تو گویا اس کو جنت مل گئی، اور مشکل زندگی مل گئی، دشوار زندگی مل گئی تو گویا اس کی زندگی جہنم بن گئی۔ اسی میں روز آئیں گے اور جائیں گے، مریں گے، پیدا ہوتے رہیں گے، آواگمن کا سلسلہ ان کا جاری رہے گا۔ اسی کو جنت اور اسی کو دوزخ سمجھتے ہیں، ایسا نہیں۔ اللہ رب العزت نے دنیا دار العمل کے طور پر بنائی ہے کہ یہاں پر عمل کرنا ہے، یہاں پر محنت کرنی ہے۔ کس کے لیے؟ جنت کے حصول کے لیے یا جہنم حاصل کرنے کے لیے۔ تو جو جیسا کرے گا ویسے ہی اس کو اس کا نتیجہ ملے گا، جنت کے طور پر یا دوزخ کے طور پر۔ تو جب یہ چیزیں ملیں گی تو اس وقت ایک وقت ہوگا، اور وہ کیا ہے؟ اذا وقعت الواقعہ، کہ جب وہ چیز واقع ہوگی، ہونے والی چیز ہوگی، اور اس کے ہونے میں کوئی جھوٹ، کوئی شک، کوئی تردد نہیں ہے۔ اللہ نے صاف طور پر قیامت کے بارے میں اعلان فرما دیا، ان الساعۃ آتیۃ اکاد اخفیہا، قیامت آنے والی ہے اور ہم نے اس کو چھپا رکھا ہے۔ کہیں پر کہا ان الساعۃ ادہا و امر، بہت تیزی کے ساتھ جھپٹ کر آنے والی ہے قیامت۔ اور جب قیامت واقع ہوگی تو حال یہ ہے کہ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها، یہ زمین بالکل سے اس وقت جھنجھوڑ دی جائے گی، اور یہ اس کے اندر کا جو بھی اثاثہ ہے، جو بھی ذخیرے اس کے اندر موجود ہیں، چاہے سونے کی شکل میں ہو، چاندی کی شکل میں ہو، تانبے کی شکل میں ہو، لوہے کی شکل میں ہو، یا جس بھی معدن کی شکل میں موجود ہے، وہ تمام کے تمام دھاتیں اور ذخیرے جو ہیں وہ اوپر آ جائیں گے، بالکل برابر ہو جائیں۔ بلکہ جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جس دن کی یہ زمین بالکل تانبے کی طرح بنا دی جائے گی، اس کا اوپری حصہ یہ مٹی نہیں بلکہ کہہ لیجیے تانبے کی طرح ہو جائے گی، اور یہ بالکل پلیٹ کی طرح بالکل سیدھی ہو جائے گی۔ ایسا نہیں ہے کہ کہیں پر اونچا، کہیں پر نیچا، کہیں سمندر، کہیں پر پہاڑ، کہیں درخت، کہیں بالکل چٹیل میدان، جیسے ہے قیامت کے دن ویسے رہے، یہ نہیں ہوگا۔ بلکہ قیامت کے دن یہ پوری زمین بالکل برابر ہو جائے گی، بالکل برابر ہو جائے گی، کہ کوئی شخص چھپنا چاہے، بچنا چاہے تو وہ اللہ کی نگاہ سے نہ دنیا میں بچ سکا ہے اور نہ آخرت میں چھپنا چاہے تو چھپ سکے گا۔ اس کے بارے میں کہا گیا اذا وقعت الواقعہ،
کہ جب واقع ہونے والی چیز واقع ہو جائے گی، لیس لوقعتها کاذبہ، آج جو لوگ جھٹلا رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں قیامت کوئی چیز نہیں ہے، اذا كنا ترابا وعظاما ائنا لمبعوثون، کبھی طنزیہ انداز میں جھٹلاتے ہیں، اچھا جب ہم مر جائیں گے، سڑ جائیں گے، گل جائیں گے، ہڈیاں ہماری ریزہ ریزہ چورا چورا ہو جائیں گی، بالکل سے ختم ہو جائیں گی، اچھا تو دوبارہ ہم پھر پیدا کیے جائیں گے؟ ارے یہ کیسی بات ہے؟ یہ کافر لوگ اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی کہتے تھے اور آج بھی کہتے ہیں، اور تا قیامت یہ کفار کہتے رہیں گے۔ اچھا قیامت کون سی چیز ہے؟ روزانہ دن آتا ہے، روزانہ رات آتی ہے، بس یہ صرف ایسا چلتا رہے گا اور اس کے بعد یہ کائنات کبھی ختم نہیں ہوگی۔ حالانکہ آج کے اگر سائنس کے لحاظ سے بھی مان لیا جائے تو ناسا کے سائنسداں نے تو صاف طور پر کہہ دیا کہ سورج بجھنے لگا ہے، زمین کے اندر کھوکھلا پن ہونے لگا ہے، زمین کب یہ بھسم ہو جائے کچھ پتہ نہیں ہے، اور کب سورج جو ہے بے نور ہو جائے اس کے بارے میں کچھ پتہ نہیں ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ ایک ہول کی طرف ہر چیز بھاگتی چلی جا رہی ہے، اور یہ سلسلہ کب رکے گا اس کے بارے میں کچھ کہا نہیں جا سکتا ہے۔ وہ سلسلہ کون سا ہوگا؟ وہ سلسلہ یہی ہے، اذا وقعت الواقعہ، جب قیامت واقع ہوگی۔ جب واقع ہو جائے گی تو جو لوگ کہا کرتے تھے کہ لا یبعث اللہ من یموت، اللہ کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ جو شخص مر گیا ہے اس کو وہ دوبارہ زندہ کر سکے، تو جو اس طرح کے الفاظ استعمال کر کے قیامت کو جھٹلا رہے تھے، تو جب قیامت واقع ہو جائے گی تو وہ ہر چیز اپنی نگاہوں کے سامنے دیکھیں گے، اپنے آپ کو اٹھتا ہوا دیکھیں گے، تمام مردوں کو زندہ ہوتا ہوا دیکھیں گے، محشر میں کھڑے ہوتے ہوئے دیکھیں گے، رب کائنات کا غضب اور اس کا جلوہ بھی دیکھیں گے، وہ ساری چیزیں دیکھیں گے۔ اس دن وہ اپنے گناہوں سے پشیمان ہوں گے، نگاہیں اور ان کے سر جھکے ہوئے ہوں گے، اور وہ رحم کی امید کر رہے ہوں گے۔ اس دن ان کے اوپر کوئی رحم نہیں ہوگا۔ رحم کس کے اوپر ہوگا؟ جو اللہ رب العزت کی تابعداری دنیا میں کرنے والے ہوں۔ تو اس دن جب یہ ساری چیزیں ہو جائیں گی، لیس لوقعتها کاذبہ، تو اس قیامت کے واقع ہونے میں ذرہ برابر بھی جھوٹ نہیں ہے۔ وہ جھوٹ پائیں گے نہیں، پھر اس کو اپنے سامنے سچ دیکھیں گے، اور جب سچ دیکھ لیں گے تو اب پلٹنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ جیسے کہ سیاست کے اصولوں میں سے جو لوگ اصول بیان کرتے ہیں، وہ ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ لوگ جو ہے جب مچھلی شکار کرنے کے لیے کانٹا پانی کے اندر ڈالتے ہیں تو جو سمجھدار مچھلیاں ہوتی ہیں وہ سمجھاتی ہیں کہ یہ جو چارہ تم کو نظر آ رہا ہے یہ چارہ نہیں ہے، یہ تم کو پھنسانے کا ایک ذریعہ ہے، اور جیسے ہی تم نے اس کو چارہ سمجھ کے اپنے اس میں کاٹ منہ میں لینے کی کوشش کی تو یہ سمجھ لو کہ وہ اس میں جو کانٹا ہوگا وہ پھنس جائے گا، اور اس کے بعد پھر باہر تم کو نکال لیا جائے گا، تمہیں چھری بھی نظر آ جائے گی، تمہیں کڑھائی بھی نظر آئے گی، تمہیں تیل بھی نظر آئے گا، تمہیں سب کچھ نظر آئے گا، ہر چیز نظر آئے گی، تم تل دیے جاؤ گے، اور پھر کھا پی کر لوگ تم کو اندھیری کوٹری میں اپنے پیٹ میں ہضم کر لیں گے۔ جس کی سمجھ میں آ جاتا ہے وہ اس کو چھوڑ کے نکل جاتا ہے، اور جس کی سمجھ میں نہیں آتا وہ کہتا ہے یہ سب بڑے لوگ ہیں، یہ تو بوڑھے ہو گئے ہیں، ان کی سمجھ جو ہے کام نہیں کر رہی ہے، ہم کو چارہ کھانے سے منع کر رہے ہیں۔ وہ پکڑتا ہے تو اس کو پھر ساری چیزیں نظر آنے لگتی ہیں۔ سیاست کا یہ اصول ہے کہ کیا ہوتا ہے کہ کسی کو پھنسانے کے لیے چارہ ڈالو چاروں طرف سے، دھیرے دھیرے جب اس میں پھنس جائے، الجھ جائے، اب رسی کھینچ لو، اب اس کے بعد دہائی دیتا پھرے، وغیرہ وغیرہ۔ قیامت کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ہی بیان فرما دیا۔ عمر رضی اللہ عنہ سے کہا، عمر اچھے بتاؤ اس دنیا میں اگر تم کو رہنا ہے تو کیسے رہو گے؟ اس کی مثال بتاؤ کہ فرض کر لو کہ تم ایک جنگل میں جا رہے ہو، تمہارے چاروں طرف خاردار کانٹے دار جھاڑیاں ہیں اور تیز ہوا چل رہی ہو، تمہاری چادر تمہارے اوپر رک نہ رہی، اڑ رہی ہو، کیسے نکل کر جاؤ گے؟ اللہ کے نبی ہم چادر کو بالکل سے سمیٹ لیں گے کہ کہیں کسی طرف سے اڑے نہیں، الجھے نہیں، اور کسی طرح بچتے ہوئے ہم اپنے آپ کو نکالتے ہوئے یہاں سے نکل جائیں گے۔
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہی دنیا ہے، کہ دنیا چاروں طرف خاردار کانٹے دار جھاڑی ہے، گناہوں کے لیے چاروں طرف راستے کھلے ہوئے ہیں، بس انہی سے اپنے آپ کو بچا کر ایک راستے پر نکلتے ہوئے اس دنیا سے رخصت ہو جائیے اور اس طرف چلے جائیے اذا وقعت الواقعہ، جب قیامت واقع ہوگی، یعنی اس منظر کی طرف جانا ہے۔ اور جب یہاں سے بچ کر نکل گئے تب سمجھ لو کہ وہاں پر بہتر ہی بہتر ہے۔ تو اللہ کے نبی اللہ رب العزت نے فرمایا کہ خافضۃ الرافعہ، یہ جو قیامت کے دن واقع ہوگا، تو یہ قیامت کے دن جو ہوگا کچھ لوگوں کو یہ دن بلند کرے گا، اٹھائے گا، عزت بخشے گا، اللہ رب العزت کی خوشنودی سے ان کو نوازا جائے گا وغیرہ وغیرہ، اور کچھ لوگ ہوں گے جو پست اور ذلیل اور رسوا ہوں گے، دونوں چیزیں کریں۔ تو جو جیسے ہے ویسے اس کو وہاں پر ملنے والا ہے، اسی لیے اس کے بارے میں فرمایا خافضۃ الرافعہ، قیامت کے دن کچھ چہرے کیا بولیں گے کہ خوش و خرم ہوں گے، اور کچھ چہرے جو ہے پسمردہ ہوں گے، وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکۃ مستبشرہ، اس دن کچھ چہرے جو ہے کھلے ہوئے نظر آئیں گے، ہنستے اور حساس بشاش نظر آئیں گے، وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکۃ مستبشرہ ووجوہ یومئذ علیہا غبرہ، کچھ ایسے چہرے ہوں گے جو بالکل فق ہو چکے ہوں گے، ان کے اوپر مایوسی چھائی ہوگی، اور وہ کون لوگ ہوں گے؟ اولئک هم الکفرۃ الفجرہ، وہ کافر ہوں گے، وہ کھلم کھلا بے حیائی اللہ کا انکار کرنے والے لوگ ہوں گے۔ تو یہ قیامت کا دن جب آئے گا یہ کچھ لوگوں کو بلند کرے گا اور کچھ لوگوں کو پست اور ذلیل کرے گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ان لوگوں میں شامل فرمائے جن کو یہ دن بلندی نصیب کرے گا، آخرت میں ان کو اللہ کی خوشنودی حاصل ہوگی۔ یہ سورہ جو آئی ہے کہتے چلیں کہ اس سورہ کی فضیلت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بیان فرمائی ہے، وہ یہ کہ جو شخص روزانہ مغرب کے بعد عشاء سے پہلے گویا یہ سورہ پڑھے تو اس کے اوپر انشاءاللہ کبھی فقر و فاقہ نہیں آئے گا، کبھی وہ تنگی معاش کا انشاءاللہ شکار نہیں ہوگا، اللہ رب العزت اس کی روزی کہیں نہ کہیں سے اس کو پہنچا ہی دیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، بہت سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین اس کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت بیان فرمائی ہے، اور بعض صحابی یہاں تک کہتے ہیں کہ جب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ سورہ بتائی اور اس کی فضیلت بیان فرمائی تو میرے اوپر اس وقت معاش کی تنگی تھی اور میں نے پڑھنا شروع کیا تو الحمدللہ وہ معاش کی تنگی ہم سے دور ہو گئی۔ اللہ رب العزت سب کو پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب